شکیل جاذب کے بارے میں بہت کچھ کہنا ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ شاعر کے ہم عصر کو ایک پریویلیج ہوتا ہے، ایک اعزاز ہوتا ہے کہ وہ اس کے زمانے میں جی رہا ہوتا ہے، اس سے واقف ہوتا ہے، اس کی سماجی زندگی سے، اس کی پیشہ ورانہ زندگی سے، اس کے اہل و عیال سے، اس کے احباب سے اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ یہ پریویلیج، یہ اعزاز جس کو بھی حاصل ہو، وہ اس شاعر کے بارے میں بہتر بات کر سکتا ہے بنسبت اس کے جو شاعر اس وقت موجود نہیں ہے۔ مثلاً ہم سعدی کے بارے میں یا غالب کے بارے میں یا رومی کے بارے میں، اس کی شاعری اور اس کے فن کے بارے میں تو بہت کچھ بات کر سکتے ہیں، لیکن شاعر ایک ہر انسان کی طرح ایک پورا ہول ہوتا ہے، اس کی ایک مجموعی زندگی ہوتی ہے، اور اس کی مجموعی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں، ذاتی پہلو، خاندانی پہلو، معاشی پہلو، پیشہ ورانہ پہلو، سیاسی پہلو، وہ بھی اس کی شاعری کو متاثر کرتے ہیں۔ لیکن عام طور پر ہم جب گزشتہ ایام، یعنی جو شاعر ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ پریویلیج حاصل نہیں ہوتا۔ شکیل جاذب اپنی نجی اور اپنی خاندانی زندگی میں ایک بے مثال آدمی ہے۔ جس طرح اس نے اپنے والد مرحوم کی خدمت کی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگوں کو یہ خوش قسمتی حاصل ہوئی ہے، یہ خوش بختی ملی ہے۔ جو لوگ اسے قریب سے جانتے ہیں اور جنہوں نے اسے اپنے والد مرحوم کا خیال رکھتے ہوئے دیکھا ہے، وہ شکیل کی خوش بختی پر ناز کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ اس کی جو بیگم ہے شبانہ شکیل، اس کا اس میں برابر کا حصہ ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اگر بیٹا خود باپ سے انڈیفرنٹ ہو، غافل ہو، تو بیگم کیا کر سکتی ہے۔ اب میں شکیل کی ایک دوہری زندگی کے بارے میں بات کروں گا۔ اب یہ دوہری زندگی، ڈبل لائف ایسی نہیں ہے کہ اس کی بیگم کے کان کھڑے ہو جائیں یا اس کے حریفوں کے کان کھڑے ہو جائیں۔ میرا مطلب ہے کہ اس کی پیشہ ورانہ زندگی، شکیل جاذب کی پیشہ ورانہ زندگی ایسی ہے کہ گمان ہی نہیں ہوتا کہ یہ شخص شاعر ہے۔ اتنا ساؤنڈ، ٹیکنیکلی چیزوں کا اتنا ماہر، اپنے شعبے سے اس حد تک اپنے شعبے پر اسے عبور حاصل ہے کہ بہت کم لوگ اتنی عرق ریزی اور اتنی دیدہ وری کے ساتھ اپنا پیشہ ورانہ کام کرتے ہیں جس طرح وہ کرتا ہے۔ اس کی پیشہ ورانہ زندگی میں اسے مشکل ترین کام سونپے گئے۔ جب بھی کبھی کوئی پرابلم ہوا تو اس کے اوپر والوں نے اسے کہا کہ تم وہاں جاؤ اور ٹھیک کرو۔ مجھے یاد آتا ہے کہ شکیل سول سروس کے اس گروپ سے تعلق رکھتا ہے جس میں بڑے بڑے لوگ تھے۔ چودھری محمد علی تھے، جنہوں نے متحدہ ہندوستان کا آخری بجٹ بنایا تھا جب لیاقت علی خان وزیر خزانہ تھے اور چودھری محمد علی ان کے معتمد تھے۔ سرتاج عزیز ہیں شکیل جاذب کی سروس سے، محمد شعیب تھے جو ایوب خان کے وزیر خزانہ تھے۔ میں اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ آج اگر لیاقت علی خان کو متحدہ ہندوستان کا بجٹ بنانا پڑے اور چودھری محمد علی میسر نہ ہوں، تو ان کا جو چناؤ ہے، انتخاب، وہ شکیل جاذب ہی پر ٹھہرے گا۔ اس کا تعلق چنیوٹ سے ہے۔ چنیوٹ ایک بہت مردم خیز خطہ ہے، عجیب و غریب دریا کے کنارے واقع ہے۔ یہیں سے سعد اللہ خان اٹھا تھا، نواب سعد اللہ خان، جو شاہ جہان کا وزیر بنا، وزیر اعظم بنا۔ اور روایت یہ ہے کہ جب ایران کے بادشاہ نے اعتراض کیا کہ تم شاہ جہان کیسے ہو سکتے ہو، تو صرف سعد اللہ خان تھا جس نے ایران کے بادشاہ کو جواب لکھا تھا، جس سے وہ بھی مطمئن ہوا اور شاہ جہان کو بھی خوشی ہوئی۔
سماجی زندگی میں شکیل جاذب ایک انتہائی قابل اعتماد آدمی ہے، اور اس کے جاننے والے اس بات پر صاد کریں گے کہ اس نے کبھی چڑھتے سورج کی پرستش نہیں کی۔ جس کے ساتھ تعلق ہے اس کے ساتھ اس نے تعلق نبھایا، اور جس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، خواہ وہ آسمان کی بلندی پر بھی پہنچ گیا، شکیل جاذب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ اس کے دوست اور اس کے احباب جانتے ہیں کہ وہ مخلص ہے، بے نیاز ہے، اسے کوئی لالچ نہیں۔ دنیاوی مناصب اور دنیاوی عہدے جو خدا نے اسے دیے ہیں اور فیاضی سے دیے ہیں، اس کی سماجی زندگی پر کبھی اثر انداز نہیں ہوئی ہے۔ اب تھوڑی سی بات شکیل جاذب کی شاعری کے حوالے سے۔ اب میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں نقاد نہیں ہوں کہ میں منجی پیڑھی ٹھوکوں، اور نہ میرے پاس وہ فارم ہیں نقد و نظر کے کہ جن میں صرف ایک پیشہ ور نقاد کو خالی جگہ پر کرنی ہوتی ہے، کہیں اس میں شکیل جاذب کا نام آ جاتا ہے، کہیں اس میں کسی اور کا نام آ جاتا ہے۔ ایک قاری پر جو تأثر ابھرتا ہے اس کی شاعری کا، اس کے فن کا، وہ میں اپنے بیان کر سکتا ہوں۔ اب یہاں شکیل جاذب کے کنٹمپریریز کو اگر دیکھا جائے، اس کے ہم عصروں کو دیکھا جائے، اس کے ہم عمروں کو دیکھا جائے، تو ایک بڑی دلچسپ صورتحال بنتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دہائیاں پہلے زود گوئی کا نشہ چڑھا تھا، کچھ شعراء کو بسیار گوئی کا نشہ چڑھا تھا، اور ان کی 1 درجن 2 درجن 3 درجن 4 درجن کتابیں آئیں، لیکن آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو اب وہ کہیں نہیں نظر آتے۔ اچھا، اب جب سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے تو اس میں ایک اور پرت سامنے آئی ہے، ایک اور بہتی ہوئی رو جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے۔ وہ یہ کہ کچھ شاعروں کا گروہ ابھرا ہے، اور وہ ایسے ہیں کہ ان کا سارا دار و مدار سوشل میڈیا پر ہے۔ فنی لحاظ سے ان میں ناپختگی ہے، بہت غلطیاں ہیں، اور بچے کو بھی نظر آ رہا ہے، اور نیم مجذوب بھی جانتا ہے کہ یہ ایسی شاعری زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ لکھی جائے گی تو اس کی قدر و قیمت وہ نہیں رہے گی جو اب سوشل میڈیا پر ہے، یا جو سنانے۔ اب یہاں یہ ہو رہا ہے کہ بیرون ملک بھی اور یہاں بھی یہ جو شاعر ہیں جن کو بہت زیادہ داد مل رہی ہے، اور جو فنی پہلوؤں سے یا تو بے نیازی برت رہے ہیں، اور یا جو فنی اس کا پہلو ہے شاعری کا، اس کی گہرائی سے اور اس کے تقاضوں سے وہ آشنا نہیں ہیں۔ بڑے بڑے مجموعوں میں یہ لوگ پڑھتے ہیں، بڑی بڑی داد ملتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں شاعروں کو سننے والے، وہ کس بات پر داد دیتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ سنا رہے ہوں، اب میں جیسے مثال دیتا ہوں راحہ تندوری کا، کہ جب وہ شعر پڑھتے ہیں تو وہ شعر اس طرح پڑھتے ہیں، اور ان کے پاس پڑھنے کا ایسا فن ہے کہ ہر شخص ان کو داد دیتا ہے۔ لیکن جب وہ شعر لکھا جائے، جب اسے صفحہ کرتاس پر منتقل کیا جائے، تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس کی اثر انگیزی اتنی ہی ہوگی یا اتنی نہیں ہوگی؟ اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں کہوں گا، جو اصحاب خبر ہیں وہ سب جانتے ہیں اس بات کے طول و عرض کو اور ان کنایوں کو۔ اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شکیل جاذب اپنے ہم عصروں کے اس گروہ سے بالکل مختلف ہے۔ اس نے اپنی شاعری کو، اپنے فن کو، اپنے علم کو، اپنی گہرائی کو سوشل میڈیا کی بھینٹ نہیں چڑھایا، اور اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ اسے داد مل رہی ہے یا داد نہیں مل رہی، اور اسے اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے کہ جہاں اس نے مشاعرے پڑھنے ہیں وہاں ٹین ایجرز کتنے ہیں، یونیورسٹیوں کے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو شعر سمجھے بغیر، شعر میں اگر محبت کا لفظ ہے، اگر ہجر کا لفظ ہے،
یا اگر کوئی اور اس قسم کے الفاظ ہیں تو ان پر بے پناہ داد ملتی ہے، جسے چند گروہوں نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ شکیل جاذب کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ میں جب شکیل جاذب کی شاعری پڑھتا ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں جائزہ لیتا ہوں، اس لیے کہ جائزہ لینا میرا منصب نہیں ہے۔ میں نقد و نظر کا اہل نہیں ہوں، میں نقاد نہیں ہوں، میں قاری ہوں۔ میں جب شکیل جاذب کی شاعری پڑھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ اپنے اثر میں جو بہت زیادہ اٹریکٹیو پہلو ہیں ان سے وہ یکسر بے نیاز ہے۔ اسے کوئی غرض نہیں کہ اس کی شاعری پر داد مل رہی ہے یا نہیں، اسے کوئی غرض نہیں کہ اسے بلایا جاتا ہے، فلاں جگہ بلایا جاتا ہے یا نہیں، ہر جگہ بلایا جاتا ہے یا نہیں، یا وہ ان مقبول شعراء میں سے نہیں ہیں جن کا بڑے بڑے جلسے اور یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس اور ٹین ایجرز انتظار کرتے ہیں اور پھر داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے جاتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ شکیل جاذب کی شاعری، اگر میں یہ کہوں کہ اس کی شاعری کا جو رنگ ہے اور اس کی شاعری میں جو یہ پہلو ملتے ہیں پختگی کے، گہرائی کے، سنجیدگی اور متانت کے، اور زبان کی صحت کا اس نے جس طرح خیال رکھا ہے، تو میں اگر یہ کہوں کہ اس کی شاعری اس کی عمر سے بہت آگے ہے تو مجھے معاف کر دیا جائے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس میں مبالغہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو شکیل جاذب کے کچھ شعر پڑھ کر سناؤں گا، آپ دیکھیے اور اس کے ہم اثروں کی شاعری اپنے ذہن میں اتاریے، جو فنی لحاظ سے بہت کمزور ہے لیکن جس کا شور بہت زیادہ ہے۔ دیار مشہد عشاق السلام علیک، دیار مشہد عشاق السلام علیک، حریم جلوہ یاران ماہ خدا حافظ۔ بدل چکا ہے زمانہ بھی اور منزل بھی، مسافران رہے عشق کا خدا حافظ، اور بدن سے جان نکلتی ہے اس خیال سے بھی، اور ایک تم ہو کہ جاذب کہا خدا حافظ۔ یہ شعر دیکھیے، جورا جورا تیری تلخی کو نشہ کون کرے۔ اب مجھے یہاں یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ جو ہماری شاعری آج کل مقبول ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے اور کئی دوسرے حوالوں سے، اس میں ایسے الفاظ جیسے جرا ہے، السلام علیک ہے، یہ یاران ماہ ہے، وہ کتنے لوگ انجوائے کرتے ہیں اور کتنے لوگ اسے برتتے ہیں۔ جرا جرا تیری تلخی کو نشہ کون کرے، زندگی تجھ کو بسر میرے سوا کون کرے، اور اڑ اڑ کے خاک قیس ہوا چومنے لگی، جھونکے لپٹ کے پردے محمل سے آئے ہیں۔ یہ جو ہمارے تلازمے ہیں قیس اور محمل کے، ان تلازموں کو نئے رنگوں کے ساتھ استعمال کرنا، یہ شکیل جاذب کے حصے میں آیا ہے۔ اب ایک مجمع دل دادگاں ہے ساتھ اپنے، زمانہ کہتا تھا بیکار ہم نکل لیے ہیں، اس نے بہت خوبصورت ایک ردیف چنی ہے۔ اب ایک مجمع دل دادگاں ہے ساتھ اپنے، زمانہ کہتا تھا بیکار ہم نکل لیے ہیں، اور رنج بے ادائی کیا، زام آشنائی کیا، ماں سوائے تنہائی، عشق کی کمائی کیا۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ اس میں پھر صحرا کا تلازم آیا ہے اور اس تلازمے کو اس نے نئی زندگی دی ہے۔ آ پڑی پاؤں میں زنجیر بیابانی کی، آ پڑی پاؤں میں زنجیر بیابانی کی، میری حالت تو ہے صحرا میں بھی زندانی کی، اور اب یہ لگتا ہے کسی کام بھی آ سکتی تھی، کار دنیا میں ابس زندگی ارزانی کی۔ نام تو خیر خدا کا ہی رہے گا باقی، نام تو خیر خدا کا ہی رہے گا باقی، یہ جو ہونے لگی بے وقت اذاں خیر نہیں، اور تم سے کیا شہر کے حالات کی تفصیل کہوں، مختصر تم کو بتاتا ہوں میاں خیر نہیں۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ کار دنیا کو بھی کار عشق میں، کار دنیا کو بھی کار عشق میں شامل سمجھ، اس لیے اے زندگی تیرا پتہ رکھتا ہوں میں۔ ہمارے نقادوں نے غم دنیا اور غم جانا اور کئی کیٹیگریز بنائی ہیں۔ مجھے احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ تو ذرا چند گھڑی دور افق پر سستا، میں ذرا دن سے نمٹ کر شب تار آتا ہوں،
تو زندگی کے دکھوں کو دن اور رات میں تقسیم کیا گیا، غم جانا غم دورہ میں تقسیم کیا گیا، لیکن شکیل جاذب نے ایک آمیزہ بنایا ہے، کار دنیا کو بھی کار عشق میں شامل سمجھ، اس لیے اے زندگی تیرا پتہ رکھتا ہوں میں، اس لیے کہ آج کل کی جو زندگی ہے اس میں یہ اوور لیپنگ ہو رہی ہے، یہ نہیں پتہ کہ کار دنیا کہاں ختم ہو رہا ہے اور کار عشق کہاں شروع ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے کہ جس جس کو اس جہان میں دعویٰ عشق ہے، سن لے کہ دشت مرگ تقاضا عشق ہے۔ آپ شعر کی بنت پر غور کیجئے، یہ روایت سے جڑا ہوا شعر ہے اور حال سے بھی جڑا ہوا ہے، مسئلہ اس میں حال کا ہے، اس زمانے کا ہے، لیکن آپ بیان کی خوبصورتی اور سنجیدگی دیکھیے کہ روایت کے ساتھ کس طرح اس نے اپنے طرز کو اور اپنے شعر کی بندش کو کس طرح نبھایا ہے۔ جس جس کو اس جہان میں دعویٰ عشق ہے، سن لے کہ دشت مرگ تقاضا عشق ہے۔ اور اے چشم تیرا آئینہ سامان تو گیا، اپنا سا جو لگا تھا وہ حیران تو گیا، اور ان سے نگاہ ملتے ہی یہ کہہ کے دل چلا، آپ اپنا گھر سنبھالیے مہمان تو گیا۔ شکیل جاذب کی شاعری پر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ بہت اچھی تقریر ہمارے دوست محمد حمید شاہد نے اس کی کتاب کے آغاز میں لکھی ہے، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ شکیل جاذب کی شاعری کے محاسن بیان کیے ہیں۔ ابھی اور بھی لکھا جاتا رہے گا، اور میری شکیل جاذب سے یہ استدعا ہے کہ یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے نمی دانم، لیکن یہ اس کے سفر کا تقریباً آغاز ہے۔ ابھی وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ اگر نوجوانی نہیں تو جوانی کا الزام اس پر آسانی سے لگایا جا سکتا ہے، اور شاعری میں خدا کرے کہ اپنی پروفیشنل زندگی میں بھی وہ اس مقام پر پہنچے جہاں اس کے پیش رو جن کے میں نے نام لیے پہنچے تھے، اور انشاءاللہ پہنچے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو محاسن ایسے ہیں اس کی پیشہ ورانہ زندگی میں جو اسے آگے تک لے جائیں گے، ایک اپنے کام پر عبور اور دوسرا دیانت، اور ان دونوں میں سے ایک بھی اگر نہ ہو تو آدمی اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں خوش بخت نہیں ٹھہرتا۔ اور شاعری کا جہاں تک تعلق ہے، ہم اس کی آنے والی شاعری کا انتظار کریں گے، اور میں اس سے یہ استدعا کروں گا کہ جو مقبول روے ہیں ان میں نہیں بہنا۔ جس طرح اس کتاب میں اس نے اپنا اختصاص برقرار رکھا ہے، اپنی انفرادیت برقرار رکھی ہے، جس طرح اپنے آپ کو روایت سے پیوستہ کیا ہے، جس طرح اپنے زمانے کے حالات، اپنے زمانے کے تقاضوں کو اس نے سامنے رکھا ہے، ملحوظ خاطر رکھا ہے، اسی طرح اس آمیزے کے ساتھ، اس خوبصورت امتزاج کے ساتھ اس نے اپنی شاعری کو آگے بڑھانا ہے، روایت سے بھی جڑا رہنا ہے، جدت سے بھی جڑا رہنا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا اس کی عزت میں اضافہ کرے اور اس کے قلم کے زور میں اضافہ کرے۔ شکریہ۔